إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ اللہ کی مرضی بتانے کے لیے اللہ نے بے شمار نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ نبیوں کی بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ ہمارا دین اسلام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے مذہب اسلام کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہمارا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، زندگی، موت، شادی، بیاہ، لین دین، تجارت و سیاست، تمام معاملات کے تعلق سے اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جو آدمی جس میدان میں ہے اس کو چاہیے کہ اس میدان میں اسلامی ہدایات کیا ہیں، ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے نکاح کے مقاصد کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
انعامات میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ عورت کوئی الگ ذات نہیں ہے، جس طریقے سے مرد انسان ہے اسی طرح عورت بھی انسان ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ مرد اور عورت ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ کے ہیں، انسان ہیں، ان میں کوئی دوسرا فرق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویوں کو اس لیے بنایا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ ایک انسان تھک ہار کر کے، محنت کر کے، دن بھر تھک کر کے اپنے گھر جب پہنچتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں پہنچتا ہے تو اس کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے، اور وہ اپنے بیوی کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی غیر کے لیے محنت نہیں کی ہے، اپنی بیوی کے لیے کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان ہم نے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ محبت اور رحمت دو لفظ استعمال کیا ہے، یہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن مفہوم وسیع ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ کا ذکر کیا، مودۃ و رحمہ، محبت اور رحمت۔ پہلے جب انسان شادی کرتا ہے تو اس پر محبت کا غلبہ رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، بعد میں بیوی بیمار ہونے لگتی ہے، شوہر بیمار ہونے لگتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ابھی تک جو محبت تھی وہ رحمت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جوڑا بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ میاں بیوی جب پہلے ملتے ہیں تو محبت کی بنیاد پر، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتے ہوئے یہ چیز محبت کے بجائے رحمت میں بدل جاتی ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، ایک عورت بوڑھی ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے۔ انسان کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، پہلے محبت رہتی ہے، بعد میں رحمت میں بدل جاتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا ان معاملات میں اللہ کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کریں۔ نکاح کے ایک ایک معاملے میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے قدرت کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، مرد یا عورت، ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرانے کا حکم دیا۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ بھی غیر شادی شدہ ہیں، مرد یا عورت، ان کا نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام جو نیک ہیں، تمہاری لونڈیاں جو نیک ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کرانے کا حکم دیا۔ جب غلام اور لونڈی کا نکاح کرانے کا حکم دیا تو جو آزاد ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے مزید ضروری ہو گیا کہ وہ نکاح کی طرف قدم بڑھائیں۔ جو لوگ حیثیت رکھنے کے باوجود بھی نکاح نہیں کرتے ہیں، وہ قانون فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرانے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی لڑکا اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کئی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ماضی قریب میں جو فتنے پیدا ہوئے اور بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔
آج بہت سارے مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر کے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ لو جہاد کے نام پر ہمارے سامنے ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے محبت میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بند کو اگر نہیں باندھا گیا، اس سیلاب کو اگر نہیں روکا گیا، تو آنے والے وقتوں میں یہ ایک اور بہت بڑا فتنہ ابھر کر کے ملت کے سامنے آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں فکر کریں کہ کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں ایجوکیشن کے نام پر، کہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے نام پر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اور آپ اگر تحقیق کریں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو کر کے غیر مسلموں سے شادی کر چکے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کا نکاح کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام بھی اگر نیک ہیں اور تمہاری لونڈیاں بھی اگر نیک ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دو۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی پوزیشن نہیں ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اللہ نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ نکاح کرنے سے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے تو نکاح کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے نکاح کرو، معاشی طور پر مضبوط ہو جاؤ گے۔ ابھی تک جو آپ کو روزی ملتی تھی، نکاح کرنے کے بعد اللہ آپ کی بیوی کی روزی بھی دے گا، آپ کے بچوں کی روزی بھی دے گا۔ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ سسٹم ہے اسلام کا جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشی طور پر مضبوط ہونے کے بعد شادی نہیں کرنا ہے، شادی کرنے کے بعد معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ مسکین ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس لیے اگر ہم آگے بڑھیں گے، نکاح کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے ہمیں مال دے گا اور ہمیں مضبوط کر دے گا۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی لڑکا اپنی مرضی سے ماں باپ کو ٹھکرا کر کے شادی نہیں کرے گا۔ آج بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا کر کے، ان کے مزاج کا اور ان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر کے اپنی مرضی کے سے شادیاں کر رہے ہیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے تعلق سے ہماری شریعت نے یہ متنبہ کیا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنی ولی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اگر شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر لے، جب تک وہ اپنے شوہر سے ملتی رہے گی زنا کرے گی، اس کا نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا، کوئی بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ولی کی اجازت ضروری ہے، اس لیے لڑکی بغیر اپنے ولی کی اجازت کے خود نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ماڈرن دور ہے، یہاں پر مغربی تہذیب و ثقافت کا غلبہ ہے۔ بظاہر یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہونے کے بعد آزاد ہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے حساب سے کیا،
ولی کی اجازت کے بغیر، ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ کتنے مسائل پیدا ہوئے اور معاشرے میں ان کی کیا وقار اور عزت ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ کوئی بھی ولی اپنی بیٹی کی یا جس کا وہ سرپرست ہے اس کا نکاح زبردستی نہ کرے، اس سے بھی مشورہ کرے۔ تو ماں باپ کا بھی مشورہ ہونا چاہیے، لڑکی کا بھی مشورہ ہونا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی بڑی عمر والی ہے تو وہ بتا دے گی کہ وہ شوہر کو پسند کرتی ہے یا نہیں، لیکن اگر کوئی لڑکی کنواری ہے تو وہ کیسے بتائے گی کہ اسے پسند ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب وہ ناپسند کرے گی تو انکار کر دے گی، اور اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو سرپرستوں کو چاہیے کہ زبردستی اپنے بچوں کی شادیاں نہ کریں۔ شادیوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے جو بکھر جاتے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاد سے مشورے کے بغیر لوگ شادی کر دیتے ہیں۔ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اور لڑکا لڑکی ان کا پسند ہونا بھی ضروری ہے۔ نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے ازواج بیویاں پیدا کی، وذریت اور اولاد پیدا کی، یعنی آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا جنہوں نے شادیاں کی اور ان کے پاس بیوی بچے ہوئے۔ یہاں بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے شادی بیاہ کرنا یہ عیب سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو مذہبی رہنما ہیں، سادھو سنت کے نام پر یا پادری کے نام پر وہ شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شادی تو نہیں کرتے ہیں۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے کس قدر بے حیائی اور بے شرمی کی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہر ایک کو شادی کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا مذہبی رہنما ہو لیکن ہر ایک کے اندر اللہ نے شہوات رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں۔ اگر ان شہوات اور جذبات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے غلط راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب نے ہم ہر ایک کو حکم دیا ہے، انبیاء کرام جو اس ملت کے اور پورے انسانیت کے سب سے بہترین لوگ تھے اور یہ سب سے بہترین جماعت تھی، انبیاء کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا تمام کے تمام نے شادیاں کی، ان کے پاس بیوی اور بچے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ آپ کی ازواج سے پوچھا کہ آپ رات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ رات میں اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو مختصر سمجھا اور یہ سمجھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تھوڑی عبادت کریں گے تو کافی ہے۔ وہ 3 صحابی جو آئے تھے، وہ 3 صحابی نے ایک عجیب سوچ کے حساب سے ایک عجیب پلان بنایا۔ ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ بظاہر یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، بہت اچھا آدمی بھائی، ہماری زبان میں اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی نہیں، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے لیکن ہمیشہ روزے سے رکھنا یہ بری بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ رات میں تہجد کی نماز پڑھنا اچھی بات ہے لیکن رات بھر نماز پڑھنا یہ بری بات ہے۔ آج ہم لوگ اس کو ولایت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی نے اتنے سال تک ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا، وہ انسان تو نہیں ہو سکتا ہے، شیطان ہی اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو ناپسند کیا۔ ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے رہوں گا۔
ہمارے نبی نے اس کو ناپسند کیا، تینوں کو بلایا، کہا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی روزے سے بھی رہتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے شادی کی ہے، میرے پاس بیوی بچے ہیں۔ اسی وقت آپ نے فرمایا تھا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا نکاح انبیاء کی سنت ہے اور نکاح ہمارے نبی کی خاص طور پر سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے، نکاح آدھا دین ہے۔ اللہ اکبر، آدھا دین ہمارے نبی نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کوئی بھی مرد اگر اس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، فقد استکمل نصف الدین، اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، اس کو چاہیے کہ باقی آدھے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین کیوں کہا ہے؟ اس تعلق سے شارحین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی نیک ہے اور اس کو نیک بیوی بھی مل گئی تو یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شوہر سستی کرے گا تو بیوی پش کرے گی، اور وہ گھرانہ بہت اچھا گھرانہ ہے جہاں پر دینی ماحول ہے، وہ جوڑی بہت اچھی جوڑی ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول کر کے، بہت ساری بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں لیکن آخرت کو بھول کر کے، وہ جوڑا اچھا نہیں ہے۔ وہ جوڑا اچھا ہے جو شوہر بیوی کے لیے آخرت کے لیے فکر مند ہو، بیوی شوہر کے لیے بھی آخرت کے لیے فکر مند ہو، بیوی شوہر کو نماز کے لیے جگائے، شوہر بیوی کو نماز کے لیے جگائے، شوہر بیوی کو نیکی کی تلقین کرے، بیوی شوہر کو نیکی کی تلقین کرے، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرے، وہ جوڑا بہترین جوڑا ہے۔ اس لیے ایسے ہی جوڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن نیک بیویاں روڈ پر نہیں ملا کرتی ہیں، نیک بیویاں نیک گھرانوں میں ملا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں ہیں جو سعادت مندی کی علامت ہیں۔ اربع من السعادہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو سعادت مندی کی علامت ہیں۔ اگر کسی کو یہ چار چیزیں مل گئیں تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ بڑا سعادت مند انسان ہے۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ چاروں چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت مندوں میں شامل کر لے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ المرأة الصالحہ، کسی کو نیک بیوی مل گئی۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ نمبر دو، المسکن الواسع، کشادہ گھر، کشادہ گھر، بڑا گھر، ہوا پاس ہوتی ہو، اجالا ہوتا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے گھر میں رہتے ہیں، بھوت کا گھر رہتا ہے، کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں نہیں بلا سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار آ گیا تو گھر میں ٹھہرا نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سعادت مندی نہیں ہے، گھر کشادہ ہونا چاہیے، گھر کشادہ ہونا چاہیے، یہ سعادت مندی کی دلیل ہے۔ المسکن الواسع۔ نمبر تین، والجار الصالح، نیک پڑوسی، پڑوسی بھی نیک ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں پتہ لگا لیں، جس جگہ پر آپ گھر خرید رہے ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں، اس لیے کہ ماحول کا اثر آپ پر بھی ہوگا، آپ کے بچوں پر بھی ہوگا۔ ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کون سا ماحول پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے مزاج کے اوپر ہے۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرکب الحنی، کمفرٹیبل سواری، سواری اچھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جانوروں پر سواری کرتے تھے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، کچر ہے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے، بھٹکنا نہیں چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کار ہے، موٹر سائیکل ہے، مختلف قسم کے گاڑیاں آ گئی ہیں، کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ہماری ضرورت پر ہمارے کام آنے والی چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں سعادت مندی کی علامت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح یہ انسان کی ضرورت ہے،
نکاح میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ الجھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں، روز ہمارے ساتھ رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں جو فیل کر رہا ہوں، میں جو محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں ان کا مزاج عجیب طرح کا ہوتا ہے، وہ کسی سے کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں۔ جو آدمی مجرد ہو، جس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، اکثر وہ لاؤبالی ہو جاتا ہے، لوگوں سے الجھ جاتا ہے۔ تو شادی یہ سکون کا باعث ہے، اس لیے انسان کو شادی کرنا چاہیے اگر اس کے پاس استطاعت ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی بنایا۔ معلوم یہ ہوا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرے۔ انسان اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، دنیا کی 3 چیزوں سے ہمارے نبی نے محبت کی ہے۔ آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آپ خوشبو بہت استعمال کرتے، آپ کے بدن سے ہمیشہ خوشبو پھوٹتی رہتی تھی، آپ خوشبو بہت استعمال کرتے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا المرأہ، عورت مجھے بہت پسند ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو شخص عورتوں کو ناپسند کرتا ہو، بہت سارے لوگ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، عام عورتوں سے چھوڑو اپنی بیویوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، عجیب مزاج ہے لوگوں کا۔ وہ بیوی جو دن رات آپ کے لیے محنت کرتی ہے، آپ کے گھر کو سجا و سنوار کر رکھتی ہے، آپ جب گھر پہنچتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کی نسلی افزائش کا ذریعہ ہے، آپ کو گرم کھانے پکا کر دیتی ہے، لوگ بیوی کو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے اندر ہزاروں غلطیاں ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا، بیوی کبھی کوئی غلطی کر دی تو بھڑک جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، وہ تھوڑا ٹیڑھی رہیں گی، لہٰذا تم کو چاہیے کہ ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ۔ جب ہمیں معلوم ہے، ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ذرا ٹیڑھی رہیں گی، ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ آپ محبت سے عورت کا دل جیت سکتے ہیں، لیکن آپ روب ڈال کر کے، حکومت کر کے نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ عورتوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں پسند تھیں اس میں عورت بھی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح نسلی افزائش کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا تو نسلیں کیسے بڑھیں گی؟ اس لیے جو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں وہ لاولد ہوتے ہیں، ان کی بیوی نہیں ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں۔ نکاح نسلی افزائش کا ذریعہ ہے، اس لیے شرعی طور پر نکاح کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے، لڑکیوں سے شادی کرو، اس لیے کہ میں اپنی امت کی کثرت کی بنیاد پر تمام امتوں پر فخر محسوس کروں گا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا حکم دیا، الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی۔ آج لوگ کون سی لڑکی ڈھونڈتے ہیں؟ زیادہ کمانے والی۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی عورت کما کر لاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جورو کی کمائی کھا رہا ہے، یہ نامرد ہے، بیوی کی کمائی کھاتا ہے۔ افسوس ہے آج لوگوں پر، لوگ بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ تزوجوا الودود الولود، تم ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہوں، زیادہ کمانے والی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون عورت زیادہ محبت کرنے والی ہے، کون عورت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس کے خاندان کو دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو، اس کی نانی کو دیکھو۔ میرے بھائیو، ہم یہاں جماعت کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں؟ 7 بھائی، 8 بھائی، 12 بھائی، 3 بہنیں، 5 بہنیں۔
لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل سے 1 بچے 2 بچے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں دے رہا ہے، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی، اللہ نہیں دیتا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم خود پابندیاں لگا رہے ہیں. کیوں؟ بیوی کو نوکری کے لیے جانا ہے، بیوی کو کام پر جانا ہے، شوہر کو بھی کام پر جانا ہے، بیوی کو بھی کام پر جانا ہے. شوہر اپنے آفس چلا گیا، بیوی اپنے آفس چلے گئی، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور بچوں کی پرورش کرنے والی کون ہے؟ نوکرانی. نوکرانی اپنے حساب سے ہی تربیت کرے گی. بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کو کھلانا پلانا کمال نہیں ہے. یہ ہر انسان کرتا ہے، جانور بھی کرتے ہیں. ہمارا اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے نسلوں میں دین باقی رہے. ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، ہم نے مالدار بنایا، ہم نے ان کو ایجوکیٹڈ بنایا، ہم نے ان کو ترقی یافتہ بنایا، لیکن ہم نے دیندار نہیں بنایا. کیوں؟ ماں کو فرصت نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کی، باپ کو فرصت نہیں ہے بچے کی تربیت کرنے کی. میرے بھائیوں، جو جیسی تربیت کرے گا ویسے ہی بچہ تیار ہوگا. کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو دیندار بنا کر جاؤ، ورنہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلوں سے دین اٹھ جائے گا. آج حال یہی ہے، ہمارا دین، ہمارے لوگ، ہماری نسلیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں. آج دین ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے. ہمارے گھروں میں پیسے ہیں، ہمارے گھروں میں سہولت کے سامان ہیں، ہمارے گھروں میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دینداری نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. ایک آدمی، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی، جہاں چاہتا ہے منہ مارتا، جیسا چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے. لیکن جب ایک آدمی شادی شدہ ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کا. وہ کہیں بھی رہتا ہے وہ سوچتا ہے اس کے گھر میں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے گھر میں اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ باہر بھی رہتا ہے تو ذہنی طور پر اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے اندر بھی نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فإنہ اغض للبصر، وہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آدمی جب شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، کسی کی بیٹی پر اگر غلط نگاہ ڈالتا ہے تو سوچتا ہے میرے گھر میں میری بہن ہے. کسی کی بیوی پر غلط نگاہ ڈالتا ہے تو سوچتا ہے میری بیوی پر بھی کوئی غلط نگاہ ڈال سکتا ہے. میرے بھائیو، آدمی کو احساس ہوتا ہے جب آدمی شادی شدہ ہو جاتا ہے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہ وفادار ہو جاتا ہے، وہ دیندار ہو جاتا ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کی طاقت ہے تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے. فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے شہوت تو آدمی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے شہوت کو صحیح طریقے سے پوری کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا ہاں، اگر اس کے شہوات اور جذبات بیدار ہوں اور کہیں دوسری جگہ جا کر کے غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں؟ کہا ہاں ملے گا. کہا جب وہی صحیح طریقے سے کرتا ہے تو ثواب بھی ملتا ہے. اپنی بیوی سے صحیح طریقے سے شہوت پوری کرنا یہ ثواب کا سبب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم نکاح کریں. اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص جوان ہو گیا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور اس کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجا، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی
کوشش کرتا ہے، راستے ہموار نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ ایک آدمی اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، صحیح طریقے سے حفاظت کرے اور غلط حرکت نہ ہونے پائے، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وہ 3 آدمی کون کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مکاتب غلام۔ مکاتب غلام کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ غلام بنا لیتے تھے، اس کو آزاد کروایا جاتا، تو مکاتب غلام اسے کہتے ہیں جس نے اپنے مالک سے سمجھوتا کر لیا کہ میں تم کو اتنا دے دوں گا تو مجھے چھوڑ دو، تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ مکاتب ہو گیا، اب اس کو ایک رقم دے کر کے اپنے آقا سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اگر وہ محنت کرتا ہے، مکاتب ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ مکاتب غلام۔ دوسرا، ہمارے نبی نے فرمایا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ غلط کام نہ کرے، اس سے غلطی سرزد نہ ہو جائے، شہوت کو صحیح طریقے سے پوری کرے، تو وہ نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے، اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ اس کی بھی مدد ضرور کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے اور ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن نکاح میں جو محبت رکھی ہے اللہ نے، وہ کسی چیز میں نہیں۔ اسی لیے نکاح کے ذریعے سے جو محبت ہوتی ہے وہ ٹوٹ کر محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، ہم نے نکاح کے ذریعے سے جو 2 انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، ایسی محبت ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ نکاح میں اللہ نے وہ محبت رکھی ہے۔ نکاح شرعی طریقے سے کیا جائے، نکاح اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نکاح اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کیا جائے، نکاح نسلی افزائش کے لیے کیا جائے، نکاح نبی کی سنت سمجھ کر کیا جائے، نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کی نیت سے کیا جائے، نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ضرور مدد کرے گا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان صالح بیوی کا انتخاب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا ایک متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بہترین چیز، اگر کوئی سب سے قیمتی چیز ہے تو المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے قیمتی چیز جو ہے ایک صالح عورت ہے۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، اور جن چیزوں کو محبت کرتا ہے ان کو چھپا کر رکھتا ہے، ان کو تجوریوں میں رکھتا ہے تاکہ چوری نہ ہو جائے، تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، کوئی غلط آدمی نگاہ ڈال کر کے حسد کا شکار نہ ہو جائے اور ہماری جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ صالح عورت ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو گھر کی چہار دیواری میں رکھا جائے، لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھا جائے۔ کسی کی نگاہ پڑ جائے گی، آپ کی بیوی پر غلط نگاہ ڈال سکتا ہے، حسد کا شکار ہو سکتا ہے، آپ کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ نیک چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نیک بیویوں کی حفاظت کیا جائے۔ یہ گھر کی نوکرانی نہیں، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر جہاں بیت کا ذکر کیا ہے، عورت کی طرف نسبت کی ہے۔ عورت کی، یہ ایک مضمون ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ گھر کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا جو گھر ہمارا رہتا ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد، وہ گھر عورت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس کو بنانا، اس کو سنوارنا اور اس کی ترقی کرنا یہ عورت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نکاح کے مقاصد کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔